الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوی الاحتشام، سب سے پہلے حضور آقا نامدار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر بہت سی باتیں ہونی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ تمام کتابیں جو نازل ہوئی تھیں وہ تمام قانون ختم ہو چکے، وہ منسوخ ہو چکے۔ آج جو حقیقت میں جو کتاب باقی ہے، جو اللہ کا قانون باقی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں، ان کے متعلق ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، ان کے متعلق ہمیں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ کیا آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں؟ کیا آج بھی ان کتابیں موجود ایک ایک بات سچی ہے؟ ان پہ ایمان رکھیں تو کس انداز سے رکھیں؟ تو پہلی بات قرآن مبارک میں ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک، مومنوں کی صفت بیان کی، متقین کی صفت بیان کی، کہ جو آپ پر نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلوں پر جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اور یہی لوگ جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر، جو اب کتاب ہے ان پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں کہہ دیتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فتح یاب، کامیاب ہونے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حضرت جابر کی روایت ہے، تفسیر کبیر میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں، 104 کتابیں۔ مشہور ہم اور آپ میں یہ ہے کہ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت ہوا تو آقا کریم نے فرمایا 104 کتابیں نازل کی گئیں، جن میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے، وہیں 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ یہ مکمل 100 صحیفے ہو گئے جو ان 4 سے پہلے کے سلسلے تھے۔ ہاں، لیکن 4 مشہور کتابیں آسمانی وہ تھی توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت جو نازل کی گئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور کا نزول حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید فرقان حمید کا نزول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اب یہ جو 4 کتابیں ہیں یہ کس زبانوں میں نازل ہوئیں؟ توریت اور زبور یہ 2 کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی، جنہیں آج ہم لوگ ہبرو کہہ دیتے ہیں، اور انجیل ہے یہ سریانی زبان میں نازل کی گئی تھی، اور قرآن مجید ہے تو اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ ہم نے اسے عربی میں نازل کیا ہے۔ یہی ایک سبب ہے کہ عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے افضل ترین ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کس اعتبار سے رکھا جائے، کیونکہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے؟ یقیناً تمام کے متعلق عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں نازل کی ہیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جو اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے۔ آج جو ہمارے سامنے توریت، زبور، انجیل کے جو نسخے موجود ہیں، جو کتابی شکل ہمارے پاس موجود ہیں، یہ جو تبدیل کر دی گئی ہیں، کیا ہو بہو انہی کتابوں پر جو ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، ان پر ایمان نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، انہیں بدل دیا گیا ہے۔ جو باتیں اللہ تعالی نے نازل جس انداز سے کی تھی وہ آج ان میں باقی نہیں رکھی گئی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ،
یہودیوں کا ایک گروپ ایک گروہ وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کو ان کے مقامات سے بدل دیا، ان کے معنی بدل دیے ہیں، جسے توریت کہتے ہیں ہم اور آپ۔ توریت کا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ آج حقیقت میں توریت موجود نہیں ہے۔ جب 500 BC میں ٹائٹس نے حملہ کیا تھا سیکنڈ ٹیمپل پر، اس صورت میں جو چیزیں غائب ہوئی تھیں یہودیوں کے ہاتھوں سے، ان میں سے ایک توریت بھی تھی، تو ان سے ہاتھوں سے جو غائب ہو چکی ہے، ان کے پاس آج نہیں ہے یہ کتاب، اس کی جگہ وہ تالمود کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی بدل دی گئی، وہ کتابیں موجود نہیں، ادھر حقیقت ان کے ہاتھوں میں موجود نہیں۔ تو ہم لوگ آج اگر ہمارے پاس ایک کتاب آ جائے جس پر توریت لکھا ہو یا تورات لکھا ہو، تو ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے اس انداز سے۔ ہاں، یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ زبور موجود نہیں ہے آج، وہ بھی غائب ہو چکی ہے، اس لیے اس پر بھی کوئی کتاب شکل میں آ جائے تو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انجیل کی بات کی جائے تو انجیل کے نسخے بہت بنے تھے، جتنے چرچ بنتے گئے اسی انداز سے اس کے نسخے بنتے گئے تھے۔ ہاں، لیکن بعد میں ایک مسئلہ ایسا درپیش آیا کہ عیسائی پریشان سے ہو گئے تھے کہ اتنی زیادہ انجیل ہے، کس پر یقین لائیں، کسے اپنا مین سورس مانیں ہم لوگ، اور کسے کتاب اللہ منزل من اللہ کہیں۔ تو انہوں نے ایک دن مشورہ کیا اور کہا کہ کام کرتے ہیں، ان کو سب یکجا کر لیتے ہیں اور ایک بڑی بینچ پر رکھ دیتے ہیں، ان کو رات میں تالا لگا دیں گے اس کمرے کو، جو بینچ پر رہے گی اسے حق مان لیں گے، اور جو زمین پر گر گئی وہ غلط ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب سب جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا، اور سب نے وہ تمام انجیل کے نسخے لیے اور ایک بینچ پر رکھ دیا انہوں نے، اور بند کر کے چلے گئے۔ صبح وہ جب آئے، اس کے اندر داخل ہوئے، تو اس کے اندر یہ دیکھا کہ تمام تر نسخے زمین پر گرے ہوئے تھے، 4 نسخے ابھی بھی بینچ پر موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے اب یہ کہہ لیا کہ یہ 4 کتابیں ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کتاب ہے، اس کے علاوہ سب کتابیں بیکار ہیں، انہیں جلا دیا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 4 کتابیں، یہ کس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، جبکہ چاروں کتابیں ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے قانون کا تو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اس کی کوئی بات، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف نہیں ہو سکتی، کہ ایک جگہ کچھ اور بات تو دوسری جگہ کچھ اور بات، تو یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہاں، اگر اللہ بدلتا ہے تو اسے یہ کہہ دیتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا او نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے تو اسے بھلا دیا کرتا ہے، یا اس کے مثل لے آتا ہے، یا اس سے بہتر لے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بھی باقی ہے، اس پہ بھی عمل ہوگا اور اس پہ بھی عمل ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عمل صرف اسی پر ہوگا، پہلے پر حکم نہیں لاگو ہوگا۔ لیکن ان میں کیا ہوا؟ انہوں نے چاروں کتابوں کو اپنے درمیان رکھا اور چاروں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کتاب پر ہو بہو ایمان نہیں لایا جا سکتا جو انسانوں کی بدلی ہوئی کتاب ہے۔ بدلی ہوئی کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہم، اور آپ اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مکمل طور پر نازل کی گئی ہے۔ کیوں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول پر جو کچھ نازل کیا، رسول کہتا ہے کہ میں اس پر ایمان لے آیا، میں اسلام لے آیا۔ پھر ہر رسول اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر بھی ایمان، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہے، اور یہی رسولوں کا سکھایا ہوا مسئلہ ہمیں ہے۔ کوئی ایسا نہ کہے کہ فلاں رسول کو مانوں گا فلاں کو نہیں مانوں گا، جیسا کہ کیا ہوا، یہودیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو تو قبول کر لیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ وہیں اگر عیسائیوں کی بات کی جائے تو عیسائیوں نے موسیٰ کو تو تسلیم کر لیا، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات آئی تو انکار کر دیا۔ اور ہم اور آپ کون ہیں؟ ہمیں قرآن نے سکھا دیا لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، جو اللہ کا نبی ہے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن رہی بات پیروی کی، رہی بات اتباع کی، کہنا کس کا ماننا ہے، کس کا قانون اختیار کرنا ہے، تو وہ فقط ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے ہیں، تمام حق ہیں، تمام نے توحید کے کام سر انجام دیے ہیں، لیکن ہم پر اتباع کس کا لازم؟ ہمیں کسے ماننا ہے؟ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، یہ لازم ہے ہمارے لیے۔ اس لیے
کتابوں پر تو ایمان ہے ہمارا، ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے ہوں گے آپ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، اس کی اقرار کرتے ہیں آپ لوگ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اقرار کرتے ہیں نا؟ ہاں والقدر خیرہ و شرہ، اس پہ اقرار کرتے ہیں آپ کہ تقدیر بھلی ہو کہ بری ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ہاں اس میں آپ کرتے ہیں والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لے آئے نا، اور پھر والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس پر بھی ایمان لے آئے۔ حقیقت میں یہ ہمارے ایمان کا ایک بیان ہے جسے ہم لوگوں نے پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم بچپن میں بچوں کو یہ پڑھاتے ہوئے اس کے معانی سمجھا دیں اور یہ باتیں یاد کروا دیں کہ اس کا ترجمہ اس انداز سے ہے اور یہ بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے، آپ کا بچہ کبھی بھی دین اسلام سے پھر نہیں سکتا، کیونکہ جب کاغذ کوڑا ہوتا ہے نا اور اس پر جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے وہ اس پر محفوظ ہو جایا کرتا ہے، انسان اسے مٹانے کی بھی کوشش کرتا ہے نا تو کچھ حد تک دھندلا کر سکتا ہے لیکن اس کے نقوش مٹتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے نقوش باقی رہ جایا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ نے اپنے بچوں کے دلوں پر ابھی یہ نقش نہیں جمائے ہیں، ہمارے بچے ابھی کوڑے ہی تھے لیکن کسی اور کے ہاتھوں میں سونپ دیا گیا، وہاں جا کر ان کو وہ باتیں ملیں جو ہم نے نہیں سکھانی تھیں، پھر ہم کوشش کرتے رہے کہ اب اسے صاف کریں، اسے دھندلا کر دیں، ہاں دھندلا تو کر سکتے ہیں آپ، اسے صاف نہیں کر سکتے، ایک بار جو لکھ دیا گیا اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے، اس کی جگہ نہیں لکھا جا سکتا، اس لیے اپنے بچوں کے سینوں پر، ان کے دلوں پر آپ محمد رسول اللہ کا نام لکھیں، اپنے بچوں کے سینوں کو یہ بات سکھا دیں کہ انہیں دھڑکنا ہے تو ان کے دھڑکنوں میں بھی تسبیح ہونی چاہیے اللہ اللہ کی، جو تڑپے نہ تو تڑپنے میں محمد رسول اللہ کا نام ہونا چاہیے، وہ عشق دیں اپنے بچوں کو، قرآن سے محبت دیں آپ۔ بات چل رہی تھی آسمانی کتابوں کی، تو تمام آسمانی کتابیں حق ہیں، کسی کا انکار نہیں کر سکتے ہم اور آپ، لیکن تحریف جو ہو گئی ہے، تحریف کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان لکم فریق منہ، کیا کہتے ہو تم؟ یہ چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے کے آ جائیں، اور انہی میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے بعد جانتے ہوئے بدل دیا کرتا ہے، جیسا کہ میں روایت پیش کروں آپ کے سامنے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، 7543 نمبر روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا لایا گیا، یہودی جوڑا، ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ زنا کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ زنا کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اسلام نے اسے کبھی ہلکا نہیں جانا ہے، کیونکہ ایک بندے کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی آبرو کی بات ہوتی ہے، اس کے پاک دامنی کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسلام تو ایک جانور کی حفاظت کرتا ہے، جب ایک انسان کی عزت و آبرو کی بات آتی ہے، جہاں ایک ذات سے پورے خاندان کی عزت جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسلام کبھی اسے ہلکا نہیں جانتا، اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کیا کہتا ہے قرآن؟ زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سزا اس زانی اور اس زانیہ کی ہے، زنا کرنے والوں کی ہے جو نکاح میں نہیں ہوں، ابھی جو کنوارے ہوں، اگر کنوارے زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سزا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ذرا سوچیں اگر چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا اونٹ کے کھال کا، وہ بڑا سا کوڑا ہوتا تھا، آج کے نوجوان کو اگر مارا جائے کتنے برداشت کر لے گا؟ ایک ڈنڈا برداشت نہیں ہوتا ہے ہاتھوں پر، اور جسم پر 100 کوڑے مارے، جسے ایک کوڑا لگنے سے کھال اس کے ساتھ اتر جایا کرتی ہے، کیا حالت ہوتی ہوگی؟ کیوں اتنی بڑی سخت سزا اسلام نے دے دی؟ اسلام تو رحمت والا دین ہے، اسلام تو مہربانی کرنے والا دین ہے، اتنی سخت سزا کیوں دے دی؟ ہاں جب اسلام میں بات آتی ہے رحم دلی کی، تو یہ سب سے بڑی رحم دلی اور رحم ہے کہ ایک بندے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اسلام، عزتیں اچھال کر، عزتیں پامال کر کے، عزتوں کو دنیا میں بیچ کر اسلام کامیاب نہیں ہونے والا۔ اسلام کامیاب اگر ہوا ہے تو عزتوں کی حفاظت کر کے ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی جن قوموں نے بیٹیوں کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، جن قوموں میں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، جن قوموں میں عورت اپنا جسم بیچتی ہے تو باپ بھی اس پر راضی رہا کرتا ہے، وہ قومیں آج کہیں پر بھی کامیابی کی دلالت نہیں کرتی، آج انہیں کوئی بھی عزت دار گھرانہ نہیں کہتا۔ ہاں آپ جائیں یورپین کنٹریز میں، آپ دیکھیں ان برطانیہ کے لوگوں کو، پہچانے ان لوگوں کو کہ بیٹی باپ کے سامنے اپنے جسم کو کسی اور کو سونپنے کی بات کرتا ہے، باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نہیں دے سکتی اپنا جسم کسی کو،
باپ نہیں کہہ سکتا کہ تو تیرا جسم میرا ہے، نہیں کہہ سکتا کہ تجھ پہ میرا حق ہے. کیوں؟ وہاں کی بیٹیوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تم خود اپنے جسموں کی مالک ہو، تم خود اپنے وجود کی مالک ہو. تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا مذہب ہو، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے مذہبوں پر. نتیجہ آج کیا ہے؟ آج نتیجہ یہ ہے کہ مشکل سے کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں مل سکتا آپ کو جس گھر میں بیٹیوں کی عزت سلامت ہو. ایک عام سی بات ہو گئی ہو. کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے، معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، بہت بڑی بات کہنے چلا ہوں. ہماری سوسائٹی کے اندر جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، لڑکا لڑکی ساتھ پڑھنے کا سسٹم، چاہے اسکولنگ سسٹم لے لیں آپ، اس میں یا انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، ہر جگہ یہ مسئلہ ہے کو ایجوکیشن سسٹم. لڑکا لڑکی ساتھ پڑھا کرتے ہیں. مینٹلی طور پر یہ مسئلہ ہے، ایک انسان کا مسئلہ ہے یہ کہ اپنے جنس مخالف کی طرف بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کا خیال جاتا ہے اس جانب. مرد ہے تو عورت کی جانب اس کا خیال جائے گا، عورت ہے تو مرد کی جانب اس کا خیال جائے گا. لازم نہیں کہ اس کا اپنا ہی کیوں ہو یا بیگانہ ہی کیوں نہ ہو، خیال اس کی جانب ضرور جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بندہ جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کی جانب سے اسے جو جذبات ملتے ہیں، جو احساسات ملتے ہیں، بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے. اب اس گھر کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، ان سے بھائی بہن کتنا ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، مشکل سے کوئی بات ہوتی ہوگی. اکثر تو محبتوں میں لڑتے جھگڑتے ہی وقت گزر جایا کرتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی بات شیئر نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے اپنی بات نہیں کہتے ہیں. یہ بات بہن بھائی کی ایک دوسرے سے نہیں کہہ رہے ہیں. وہیں اگر ماں باپ کی بات کریں ہم لوگ، تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہوتے ہیں. ماؤں کا اکثر وقت تو بیٹیوں کو ڈانٹنے میں گزر جاتا ہے، انہیں برا بھلا کہنے میں گزر جاتا ہے. اکثر وقت تو اس بات میں گزر جاتا ہے کہ تو فلاں کے گھر جائے گی تو تو ہمیں بدنام کروائے گی. ایسا ہی ہے، تجھے کھانا پکانا نہیں آتا، تجھے کپڑے دھونے نہیں آتے، تجھے کوئی کام نہیں آتا. آج تیرا گھر ہے، تیرے باپ کا گھر ہے، تجھے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. سسرال جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ تجھے کہیں گے تو ہماری ناک کٹوا دے گی. یہی بات ہے کہنے میں ماں اپنا پورا وقت ضائع کر دیتی ہے. محبت کا اظہار ماں اپنی بیٹی سے نہیں کرتی ہے. باپ کی بات کریں تو باپ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک کام میں رہتا ہے، رات کا تھکا ہارا آتا ہے، 2 لمحہ اپنی بیٹی سے بات کر لے تو کر لے، ورنہ وہ بھی سو جایا کرتا ہے. یا ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ تھکا ہارا بیٹھا تو رہتا ہے نا. تو پہلے بیٹیاں اگر باپ سے پوچھا کرتی تھیں کہ میرے بابا، اے میرے والد، اے ابا جان، پیاس لگی ہے پانی پلا دوں، کھانا لگا دوں. لیکن آج ایسا ہو چکا ہے بیٹیاں یہ بات تک نہیں پوچھتی باپ سے. باپ آتا ہے تھکا ہوا، سو جاتا ہے جس انداز سے کھایا نہ کھایا، اور بیٹیاں اپنا موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے موبائل چلا رہی ہوتی ہیں. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ پتا ہے کیوں؟ یا تو بچپن میں جب وقت دینا چاہیے تھا، جب اس کی عمر تھی اسے وقت دینے کی، ہم نے اسے وقت نہیں دیا ہے، بیٹوں کو وقت نہیں دیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر وہ آپ سے دور ہو چکے ہیں. اب جیسے اسکول انسٹیٹیوٹ میں گئے ہیں نا، تعلق بنا ہے ان کا، انہیں کچھ لوگ ایسے ملے ہیں جو چند لمحوں کے لیے صحیح ان سے محبت سے باتیں کرتے ہیں، اس انداز سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا مانتے ہیں یا اپنا ہونے کا احساس دلا دیتے ہیں. گھر میں جب اپناپن نہیں ملتا ہے نا، گھر میں جب بیگانہ پن ہو، احساسات بیگانوں جیسے ہوں، تانے ملتے ہوں، برائی کرتی جاتی ہو، ڈانٹا جاتا ہو، اور پھر وہ گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلتے ہیں نا، پھر وہاں محبت کے لہجے ہوں، ملنے والا مسکرا کر ملتا ہو، اسے اچھا کہتا ہو، اس کی تعریف کرتا ہو. ظاہر سی بات ہے بندے کو پسند ہے، یہ فطرت انسان ہے، یہ نفس ہے، یہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے عزتوں کی حفاظت پہلے کی ہے. شادی شدہ اگر ہو تو اسلام نے زنا کرنے والوں کی سزا کیا رکھی ہے؟ کنواروں کے لیے تو سزا یہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، طاقت ہو کہ نہ ہو، سزا بھگتنی ہے. اور اگر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں زمین میں گاڑ دیا جائے، عورت کا جسم پھینک رکھا جائے، لیکن مرد کا کرتا اتار دیا جائے، جسم اس کا ننگا رہے گا مرد کا. اور پھر چھوٹے چھوٹے پتھر اتنے مارے جائیں کہ ان پتھروں سے اس کی موت ہو جائے. اتنے شدید سزا رکھی ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں بخاری شریف کی حدیث پاک 7543 نمبر کہ وہ جوڑا لایا گیا، یہودیوں کا جوڑا تھا. اب یہودی موجود تھے. آقا نے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ یہودی جوڑا ہے، انہوں نے زنا کیا ہے، انہیں سزا کیا دینی چاہیے؟ تم سزا کیا دیتے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ ہماری شریعت میں سزا تو یہ دی جاتی ہے کہ ان کا منہ کالا کر دیا جاتا ہے اور الٹا گدھے پر بیٹھا دیا جاتا ہے.
مطلب رسوا کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایک کام کرو، توریت لے کے آؤ ذرا، توریت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو یہودی ایک عالم تھا، وہ کتاب لے کر آیا، وہ جب پڑھنے لگا نا تو جہاں زنا کرنے والوں کی سزا لکھی تھی وہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، اس نے اس کو چھپا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہیں پر حضور کے پیارے صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو کہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے کہا ہاتھ ہٹاؤ ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا زبردست ہاتھ ہٹایا گیا تو توریت میں بھی وہی سزا لکھی ہوئی تھی جو قرآن میں لکھی ہوئی تھی۔ ذرا سوچے تو صحیح، اگر کوئی چھپا لیتا ہے اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ حقیقت چھپ جایا کرتی ہے۔ آپ لاکھ پردے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، جو احکام نازل کیا وہ حق ہے، وہ لاگو ہو کے رہنے ہیں۔ توریت، زبور، انجیل کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ بالکل یہ آپ سے سوال ہوگا، پوچھیں گے لوگ آپ سے، اگر آپ کے سامنے توریت، زبور، انجیل رکھ دی جائے اور آپ کو کہا جائے اس کا مطالعہ کریں، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں مطالعہ کر لوں گا۔ کیا واقعی آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں؟ ایبیلٹی ہے آپ میں؟ کیا آپ کی فکر اتنی بلند ہے؟ آپ کا علم اتنا پختہ ہے؟ کیا آپ نے اسلام، قرآن کو، احادیث کو اتنا پڑھ لیا ہے کیا آپ دوسرے مذہب کی کتاب پڑھ سکیں؟ معذرت کے ساتھ نوجوان ہمارے بھائی آتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، ابھی سوچتے ہیں ہم لوگ بہت پڑھنا جانتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں ہم تو سب کو پڑھ لیتے ہیں۔ واقعی آپ کو کس نے اجازت دی سب کو پڑھنے کی؟ نہیں، میں اجازت نہیں دیتا، لیکن قرآن اور حدیث جو کہیں، رسول محتشم جو کہے وہ تو حق ہے نا، اس کے تو خلاف نہیں جا سکتے نا۔ آئے حدیث سناؤں کہ کس کو پڑھنا اور کس کو نہیں پڑھنا ہے، کسے پڑھنا اور کسے نہیں پڑھنا ہے، کس مذہب کی کتاب پڑھنی جاتی ہے، کیسی کتاب پڑھی جاتی ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ سنن دارمی میں ایک حدیث پاک ہے، 449 نمبر ہے، جابر روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک روز آقا تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ بار تھے، عمر فاروق کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب، جو قرآن کی آیت سن کر اسے سمجھ کر اسلام لے آتا ہے۔ کتنا سمجھتا ہوگا نا قرآن کو؟ خلیفۃ المسلمین یہی تو ہوئے نا، بعد میں ذمہ داریاں بڑی آئیں نا، جن کے متعلق رسول اللہ نے بڑے بڑے ارشاد فرمائے کہ میرے بعد کسی سے پوچھنا ہو تو ابو بکر عمر سے پوچھا کرنا۔ اتنے بڑے مرتبے، اتنے علم کے پختہ لوگ، لیکن توریت کا نسخہ لے کر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ توریت کا نسخہ ہے۔ آقا کریم خاموش رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، چہرہ بدلنے لگا، ناراضگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے ابن خطاب، اے عمر، رونے والیاں تمہیں روئے، تم نہیں دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غضب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کا نسخہ بند کیا اور کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اگر آج موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور اگر تم نے مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کر لی، موسیٰ کی پیروی کر لی، تم سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ ظاہر ہوں، اگر آج موسیٰ ہوتے تو ان پر بھی لازم ہوتا کہ مجھ محمد کی اتباع کریں۔ اور یہ بات فرماتے ہوئے رسول اللہ نے کہا تھا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ تو اب ذرا سوچے تو صحیح، عمر پڑھتا ہو، جسے قرآن پڑھنے والا ہو، جسے قرآن کے علوم معلوم ہو، قرآن کے رازوں سے واقف ہو، وہ اگر پچھلی امتوں کی کتاب پڑھنے لگے اور رسول اللہ ناراض ہو جائیں، ہم اور آپ کب اپنے علم پر اتنے پختہ ہو گئے کہ ہم اور آپ سب کو پڑھنے لگے؟ حضرت عمر کو منع کیوں کر دیا رسول اللہ نے؟ کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ کہیں کوئی اٹھ کر عمر کی بات کو دلیل نہ بنا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات کہہ دے کہ عمر پڑھا کرتے تھے ہم بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی بات بدلی ہوئی ہے اور کون سی بات صحیح درست حالت میں ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا، دین میں جو خلط ملط ہو جاتا۔ اس لیے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا گیا کہ اجازت نہیں ہے، ہاں لیکن اگر کوئی اتنا پختہ عالم دین ہے، ہر عالم دین نہیں، اتنا پختہ عالم دین کہ ایک بڑا ذخیرہ حدیثوں کا اس کی نظر میں ہو،
قرآن کے علوم و معارف اس کی نظر میں ہو، قرآن و حدیث کا پختہ ہو، اور اس لیے دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھتا ہے تاکہ ان کی باطل باتوں کو امت کے سامنے ظاہر کرے اور لوگوں کو بتائے کہ تم جن مذہبوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو ان میں کتنی ملاوٹ ہو چکی ہے، کتنا کچھ بدل دیا گیا ہے اور اسلام ہی حق ہے۔ اگر اتنا پختہ اس مقصد سے پڑھتا ہے تو پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ یہ سوچے کہ نہیں اس کے اندر جو ہدایات ہیں وہ تلاش کروں تو نہیں پیارے۔ اگر ہدایت تلاش کرنی ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہے ہم لوگوں کے لیے، اور تمام کتابیں بدل دی گئی ہیں، قرآن نہیں بدلنے والا۔ اس کا ایک راز یہ ہے کیونکہ پچھلی تمام کتابوں کا ان کی حفاظت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے امت پر چھوڑ دیا گیا تھا، انسانوں پر چھوڑ دیا گیا تھا، اس لیے ان سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، وہ بدل دی گئیں، ان میں تمام نشانیاں بدل دی گئیں۔ جب رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید کی بات آئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک آخری بات عرض کروں، وہ یہ ہے کہ تحریف قرآن میں ہوئی، بدل دیے گئے، لیکن اس میں بدلنے والی بات خاص کر کون سی تھی؟ بالخصوص اس میں وہ باتیں بدلی گئیں جن باتوں میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ ذکر ہوئے تھے، آخری نبی کا تذکرہ ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک بار پڑھو تو صحیح، عیسیٰ کا تذکرہ کرو تو صحیح۔ کیا کہتے ہیں؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کیا کہتے ہیں؟ میں ان میں سے ہوں کہ تمہارے پاس جو تورات موجود ہے نا اس کی اتباع کر، اس کے متعلق میں بتانے والا ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کے بارے میں بتاتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ اب مسئلہ یہاں تک پیش آیا، احمد نام تھا، عیسیٰ کہہ کے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہ اہل کتاب آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعرفونہ، اس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودی عالم تھے انہی سے پوچھ لیتے ہیں، اے عبداللہ ابن سلام، اللہ نے آیت نازل کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں؟ کہ ہاں یہودی تمام کے تمام رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے تمام تر اوصاف ہماری کتابوں میں بیان ہو چکے ہیں، اور بلکہ میں تو اپنے بیٹے سے زیادہ رسول محتشم کو پہچانا کرتا ہوں۔ یہ یہودی پہچانتے ہیں، تورات زبور پڑھنے والے پہچانتے ہیں، ہاں وہ پہچانتے ہیں، اور ہم اور آپ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن ہمیں عطا کیا گیا، جتنے اوصاف تورات زبور انجیل میں بیان نہیں ہوئے رسول محتشم کے، اس سے کہیں زیادہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھ لے کہ یہودی تو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اب تم تو بتاؤ کہ جن رسول کی امت میں تمہیں پیدا کیا گیا ہے تم اس رسول کو کتنا پہچانتے ہو؟ کہ اتنا بھی پہچانتے ہو جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ نہیں پہچانتے، نہیں پہچانتے۔ پوچھیں اگر بیٹا کب پیدا ہوا تھا، تاریخ یاد ہے، وقت یاد ہے، دن بھی یاد ہے، مہینہ بھی یاد ہے، کون سا پہر تھا یہ بھی معلوم ہے، ہاں رمضان میں، شوال میں، شعبان میں، یا جنوری، فیبروری یا مارچ میں، تمام مہینے یاد ہیں آپ کو۔ آپ کا بیٹا کب پیدا ہوا، ایک بیٹا نہیں، تمام بیٹے کب پیدا ہوئے سب کچھ معلوم ہے، ہاں اس کا نام کیا ہے، تاریخی نام کیا رکھا گیا ہے وہ بھی معلوم ہے آپ کو، اسے کیا پسند ہے وہ بھی جانتے ہیں آپ، اس کا رنگ، روپ، حلیہ کیسا ہے سب جانتے ہیں آپ۔ کیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رسول کب پیدا ہوئے، انگریزی تاریخ کیا تھی، مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا، دن کون سا تھا، کیا معلوم ہے؟ ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کے جسم مبارک، ان کا قد مبارک کیسا تھا، ان کی زلف مبارک، ان کی بینی مبارک، ان کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، معلوم ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ ہم سے زیادہ یہودی رسول اللہ کو جاننے لگے؟ پیاروں، ہونا تو یہ چاہیے کہ رسول اللہ کو وہ جتنا جانتے ہیں ان سے کروڑوں درجہ ہمیں جاننا چاہیے اپنے رسول محتشم کو،
کہ جب ان کے اوصاف بیان کرنے کی بات آئے تو اس انداز میں بیان کرتے چلے جائیں، یوں بیان کرتے چلے جائیں کہ جب رسول محتشم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو جب ان کا نام بھی ہماری زبانوں پر آئے نا تو سننے والے کو لگنا چاہیے کہ یہ جس کی بات کر رہا ہے نا وہ بہت پیارا ہے اور اس کے اوصاف بڑے حسین و جمیل ہیں۔ تو کوشش کریں قرآن مجید پڑھیں، انشاءاللہ العزیز گفتگو اور بھی ہوگی۔ قرآن مجید باقی ہے، اس پہ کمالات پورے باقی ہیں، ان کے فضائل بھی باقی ہیں، رموز و اسرار بھی باقی ہیں، بہت سی باتیں قرآن مجید میں بھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر رہی تو آپ کے سامنے حاضر ہو کر عرض گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔